قیامت کے دن موت جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دی جائے گی۔ روایت دیکھیے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا كان يوم القیامت اتي بالموت كالكبش الاملح۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جس دن قیامت قائم ہوگی، موت لائی جائے گی چتکبرے مینڈے کی شکل میں، فیوقف بین الجنت والنار فیذبح وهم ينظرون، جنت اور جہنم کے درمیان کھڑی کر دی جائے گی، فیذبح پھر ذبح کر دی جائے گی، وهم ينظرون اور یہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، یعنی اہل جنت اور اہل جہنم یہ دونوں دیکھ رہے ہوں گے۔ آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ فَرَحًا لَمَاتَ أَهْلُ الْجَنَّةِ، اگر خوشی کی وجہ سے کسی کی موت ہوتی تو اہل جنت ہیں، اہل جنت مر جاتے۔ اگر خوشی کی وجہ سے کوئی شخص مرتا تو اہل جنت کی موت سب سے پہلے ہوتی۔ وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ حَزَنًا لَمَاتَ أَهْلُ النَّارِ، اور اگر غم کی وجہ سے کسی کی موت ہوتی تو وہ اہل نار یعنی جہنمی ہیں کہ سب سے پہلے یہی مرتے۔ دوسری روایت بخاری شریف کی ہے، یہ بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے۔ دیکھیے، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بالموت کہیئۃ کبش املح۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو مینڈھے چتکبرے مینڈھے کی شکل میں لائی جائے گی، فینادی منادن، ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، یا اہل الجنت فیشربون وینظرون، آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ اے اہل جنت، تو جنتی شخص گردن اٹھا کر کے دیکھیں گے، آواز لگانے والا آواز دے گا کہ اے جنتی، تو جنت والے گردن اٹھا کر دیکھیں گے، فیقول، اور کہے گا هل تعرفون هذا، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ تو جنتی کہیں گے، فیقولون، جنتی کہیں گے نعم هذا الموت، یہ تو موت ہے، وکلهم قد رآہ، ہم میں سے ہر ایک شخص نے اس کو دیکھا ہے اور اس کا مزہ چکھا ہے۔ ثم ینادی، پھر منادی آواز لگائے گا، یا اہل النار، اے جہنمی، فیشربون وینظرون، تو جہنمی بھی گردن اٹھا کر دیکھیں گے، فیقولو، اور یہ منادی کہے گا هل تعرفون هذا، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ فیقولون، تو جہنمی کہیں گے نعم هذا الموت وکلهم قد رآہ، جی ہاں ہم جانتے ہیں کہ یہ موت ہے اور ہم میں سے ہر ایک شخص نے اس کو دیکھا ہے اور اس کا مزہ چکھا ہے۔ فیذبح، پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، پھر موت ذبح کر دی جائے گی۔ ثم یقول، پھر کہے گا یا اہل الجنت، یعنی آواز لگانے والا شخص کہے گا یا اہل الجنت خلود فلا موت، کہ اہل جنت ہمیشہ ہمیش تم اس میں رہو، اب کوئی موت نہیں ہے، جنت میں دوام ہے، موت نہیں ہے۔ ویا اہل النار، اور اے اہل جہنم خلود فلا موت، اس میں تم ہمیشہ ہمیش رہو، تمہارے لیے بھی اس میں کوئی موت نہیں ہے، جہنم میں دوام ہے، اس میں بھی کوئی موت نہیں ہے۔ تو اہل جنت جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور اہل نار جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی آیت پڑھی، ثم قرأ وانذر وهم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر، قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ جنت اور جہنم، جب اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور دونوں فریق اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے اور اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، تب فرشتہ آواز دے گا اور موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لائی جائے گی، اس کو پہچانوایا جائے گا، اہل جنت بھی پہچان لیں گے، اہل جہنم بھی پہچان لیں گے، اور ان دونوں کے ہی سامنے موت کو ذبح کر دی جائے گی۔ پھر دونوں سے خطاب کر کے فرمایا جائے گا کہ تم دونوں اپنی اپنی جگہ میں دوام کے ساتھ رہو، ہمیشہ رہو گے، فلا موت، اور یہاں پر کوئی موت نہیں ہے۔ باقی ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ اللہ